امریکہ کے تحقیقاتی ادارے FBI کی جانب سے کسی سابق صدر کی رہائش گاہ پر ریڈ امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، مگر اس سے پہلے کبھی کسی سابق صدر کے گھر سے ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس یا خفیہ دستاویزات بھی برآمد نہیں ہوئے۔ محکمہ انصاف کی جانب سے سابق صدر کی ریاست فلوریڈا میں رہائش گاہ مارا لاگو میں سرچ وارنٹ کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممکنہ طور پر 3 قوانین کو توڑا ہے، جن کی سزائیں جرمانے کے علاوہ 3 سے 20 سال تک کی قید ہے۔ حکام کے مطابق 8 اگست کے چھاپے میں FBI نے 20 باکسز ضبط کیے، جن میں 4 سیٹس پر ٹاپ سیکرٹ، 3 پر سیکرٹ اور 3 ہی پر کانفیڈینشیل درج تھا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یہ دستاویزات ڈی کلاسیفائی کر چکے تھے، جس کا مطلب ہے وہ خفیہ نہیں تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ انصاف اور FBI کو حکومت کا اعلی کار قرار دیتے ہوئے اسے سیاسی انتقام کا نام دیا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کو اس بارے میں پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ The president was not briefed, was not aware of it. No one at the White House was given a heads up. No, that did not happen. ریپبلکن رہنما اسے تھرڈ ورلڈ ممالک میں سیاسی مخالفین کو دی جانے والی ایذا رسانی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے محکمہ انصاف اور FBI پر جانبداری کے الزام کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کیا ہے۔ The men and women of the FBI and the Justice Department are dedicated, patriotic public servants. Every day they protect the American people from violent crime, terrorism, and other threats to their safety, while safeguarding our civil rights. They do so at great personal sacrifice and risk to themselves. سابق صدر جنوری 2021 میں وائٹ ہاؤس چھوڑتے وقت صدارتی دستاویزات کے کئی باکسز اپنے ساتھ مارا لاگو لے آئے تھے، جو کہ صدارتی ریکارڈ ایکٹ 1978 کے تحت غیر قانونی ہے۔ اس قانون کے تحت تمام صدارتی ریکارڈ، خواہ وہ ہاتھ سے لکھے گئے نوٹس ہی کیوں نہ ہوں، صدر کے دفتر چھوڑتے ہی وفاقی حکومت اور عوام کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں اور اس طرح نیشنل آرکائیوز اینڈ ریکارڈز ایڈمنسٹریشن کی تحویل میں آ جاتے ہیں۔ ان تمام دستاویزات کو نیشنل آرکائیوز کا حصہ بنانے کا مقصد حکومتوں کی جواب دہی ہے۔ کسی بھی حکومت کے ختم ہونے کے 5 سال بعد عوام ان ریکارڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سابق صدر سے ان دستاویزات کے حصول کے لیے نیشنل آرکائیوز سال 2020 سے مسلسل کوششیں کرتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں 1 سال بعد دستاویزات کے تقریباً 15 باکسز واپس کیے گئے۔ نیشنل آرکائیوز کے مطابق مارا لاگو سے موصول ہونے والی دستاویزات میں قومی سلامتی کے کئی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس بھی شامل ہیں، جس کے بعد اس نے محکمہ انصاف سے تحقیقات کی گزارش کی اور اس طرح FBI اس معاملے میں ملوث ہوئی۔ اس سے قبل FBI سال 2016 کے انتخابات سے قبل ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن پر بھی تحقیقات کر چکی ہے، جب FBI نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا ماضی میں بطور وزیر خارجہ انہوں نے کلاسیفائڈ معلومات اپنی نجی ای میل کے ذریعے بھیجنے اور سٹور کرنے کی بے ضابطگی کی تھی۔ اس موقع پر ٹرمپ اور ان کے سپورٹرز انتخابی ریلیز میں لاک ہر اپ یعنی ہلری کو جیل میں ڈالنے کے نعرے لگاتے تھے۔ ہلری کلنٹن مگر آج ان کے سپورٹرز اسے بدترین سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی سابق صدر پر باقاعدہ مقدمہ چلانا ممکن تو ہے، مگر آسان نہیں، خصوصاً جذبات سے بھرپور اور منقسم موجودہ سیاسی ماحول میں۔ اس خبر پر اپڈیٹ کے لیے آپ VOA اردو دیکھتے اور پڑھتے رہیے۔ جاتے جاتے ایک فن فیکٹ، امریکہ کی تاریخ میں آج تک ایک ہی صدر ایسا گزرا ہے جسے کبھی پولیس نے حراست میں لیا ہو۔ یہ تھے صدر یولیسس ایس گرانٹ، جنہیں 1872 میں اپنی گھوڑا گاڑی پر سپیڈنگ کرنے کے جرم میں ایک سیاہ فام پولیس افسر نے حراست میں لیا۔ صدر گرانٹ کو تھانے لے جایا گیا، جہاں $20 کا جرمانہ بھرنے کے بعد ہی ان کی جان چھوٹی۔